تبھی مجھے میرے بی ایف سیم کا کال آیا۔ وہ کام کر گیا۔ میرا بی ایف سیم ایکسائٹمنٹ میں چلایا۔ اس کی آواز خوشی کے مارے کانپ رہی تھی۔ یار میرا یقین کرو۔ اچھا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ اسٹوپڈ بلڈی میری گیم پر یقین کر لوں؟ یار میں مذاق نہیں کر رہا۔ ہاں یہ طریقہ واقعی میں کام کرتا ہے۔ کیا حقیقت میں تمہارا عکس آئینے سے غائب ہو گیا؟ ہاں کیا لگتا ہے کیا میں واقعی میں بیوقوف ہوں؟ تم کر کے تو دیکھو نا، تم خود حیران رہ جاؤں گی۔ ویسے بھی تم فارغ ہی تو بیٹھی ہو، یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اتنے بھی نخرے مت کرو۔ کیا کرنا ہے بتاؤ؟ 10 منٹ بعد میں اندھیرا کر کے بس ایک کینڈل کی روشنی میں اپنے باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دھیمی دھیمی کینڈل کی روشنی میرے چہرے کا آئینے میں روشن کر رہی تھی۔ کیا کروں؟ میں نے بہت بوریت سے سیم سے پوچھا۔ تم کینڈل اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب لاؤ اور اس آئینے میں دیکھو۔ ہاں میں نے ایسے ہی کیا جیسے سیم نے کہا، اور میں اپنے فون میں دیکھ رہی تھی کہ سیم بھی میرے ساتھ ساتھ وہی کرنے لگا۔ تم آئینے میں دیکھ کر ڈراؤنی طرح سے مسکراؤ۔ کیا؟ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو جب تک کہ تم خود اپنی شکل دیکھ کر نہ ڈر جاؤ۔ سیم پر شدید غصہ آ رہا تھا، پر میں نے سوچا اس وقت بحث کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑا اور قریب گئی اور کینڈل کو چہرے کے قریب لا کے ایک خوفناک سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے آئی۔ کینڈل کی روشنی میں تو میرا چہرہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں جتنا اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی اتنا ہی میں اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ میں ہوں ہی نہیں، یہ میری شکل ہے ہی نہیں۔ یہ فیلنگ مجھے بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ تبھی اے دیوار پر لگے آئینے، ہم پوری طرح سے تیرے قابو میں ہیں۔ اب بس ہمیں اتنا ہی کہنا ہے کہ تو نے ہمارے عکس کو ہم سے چھین لیا ہے۔ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں سیم کی باتوں میں آ کر یہ بچکانی حرکتیں کیوں کر رہی ہوں، مگر اس کے باوجود ایک اندیکھی سی طاقت یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ باہر تیز ہوائیں چلنے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جو پورا ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ خوف مجھے اپنا عکس آئینے میں دیکھ کے ہو رہا تھا، جیسے کہ وہ مجھے خوفناک آنکھوں سے گھور رہا ہو۔ ہاں اچانک میں نے دیکھا کہ میرے عکس نے آنکھوں میں مجھے دوسری طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کے میں چونک اٹھی، پر میری آنکھیں تو ہلی ہی نہیں۔ پھر میں نے آئینے کے عکس میں میری آنکھیں کیسے ہل سکتی ہیں؟ میرا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میں نے اپنے عکس سے نظریں ہٹا کے باتھ روم کے کونے میں دیکھا، اندھیری طرف دیکھا جس طرف میرے عکس نے مجھے اشارہ کیا تھا۔ مجھے شدت سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس کونے میں کوئی کھڑا ہو کر مجھے دیکھ رہا ہے، اور جتنا میں سوچ رہی تھی اتنا ہی اس شدت کا احساس ہونے لگا۔ میری امیجنیشن اسٹرانگ ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے اس شخص کے پیروں کی آہٹ کے ساتھ سانسیں تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہم ہے، یہ صرف میرا وہم ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ یقین بنا رہی تھی تاکہ میں اپنے آپ کو اس فیلنگ سے باہر نکال سکوں۔ اور جیسے ہی لمبی سانس لے کے میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے چہرے پر اب کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، پر میری آئینے کے عکس کے چہرے پر ابھی بھی وہی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم حیران رہ جاؤ گی۔ یہ کیا بکواس ہے سیم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟
ویٹ ویٹ، ابھی دیکھو تو کیا ہوتا ہے۔ نہیں، بس بس، یہ کھیل ختم کرو ابھی۔ اسٹاپ دس گیم۔ دیکھا، ڈر گئی نا؟ آئی سے اسٹاپ دس گیم۔ ارے مجھے نہیں پتا یہ کیسے رکتا ہے، اپنے آپ ہی رک جائے گا۔ میں نے کینڈل زمین پر پھینکی اور بھاگ کر جلدی سے باتھ روم کی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کر کے جب باتھ روم میں روشنی ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ تم صحیح کہہ رہے تھے، واقعی میں میرا عکس بالکل آئینے کے سامنے غائب ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میرے عکس کبھی وہاں تھا ہی نہیں، صرف آئینہ ہی تھا بس۔ ہے نا، میں نے کہا تھا نا، اٹس ہارر۔ لیکن تم گھبراؤ مت، گیم کے انسٹرکشن کے مطابق کل صبح تک سب نارمل ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ کیسا چلا اس گیم کے بارے میں ڈارک ویب پر کچھ اسکرین کر رہا تھا تو وہاں سے اسٹاپ۔ ابھی بھی فون کے اسکرین پر اپنا عکس نظر نہیں آ رہا۔ کیا یہ ٹرک صرف آئینے پر ہی کام کرتی ہے؟ نہیں تو لیکن